ہندوستان میں شب بارات کب ہے؟ اس سال 13 فروری 2025 جمعرات کا دن گزر کر جو رات ہوگی وہ شب بارات ہے۔ 14 فروری 2025 جمعہ کا دن شب بارات کا دن ہوگا۔ شب بارات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے اور شب بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ تو اس رات کی خصوصیات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر انسان کے امر کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کی عمر دراز ہوگی تو کس کو موت آنے والی ہوگی، کس کی شادی ہوگی تو کون آباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں اس رات رزق تقسیم کرتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے تمام واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ تو ایسی یہ برکتوں والی رات ہے۔ تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس رات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے، شب بارات کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے کو، دل میں کینہ رکھنے والے کو اور بدکار عورت کو معاف نہیں کرے گا۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے تو جو شخص شب بارات میں عبادت کی نیت سے غسل کرے گا تو اس کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کے ہر قطرے کے بدلے 700 رکعت نوافل نماز کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اور ہو سکے تو غسل کرنے کے پانی میں بیری کے ساتھ پتے ڈال کر پانی کو ہلکا سا گرم کر لے اور پھر اس پانی سے غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل نماز تحیۃ الوضو کی بھی ادا کر لے۔ اب اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 3 بار آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو اس کا اتنا ثواب عطا ہوگا کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور اسی دن عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں ایک خاص تسبیح کا عمل بھی کر لینا ہے۔ تو اگر کوئی باوضو ہو کر صرف 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور ایک تسبیح یعنی 100 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل نماز کے بارے میں۔ دوستو، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سے کل ملا کر 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نوافل نماز خیر و برکت کے ساتھ عمر درازی کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ یہ نماز بھی عام نماز کی طرح ہی ادا کر لینی ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لینی ہے اور پھر ایک بار دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھنی ہے، جو ہم آپ کو اس اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ آپ چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت نوافل نماز ہر طرح کی آفت اور بلاؤں سے حفاظت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ یہ نماز بھی عام نماز کی طرح ادا کرنی ہے۔ پھر یہ نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے اور ایک بار دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھ لینی ہے، اور پھر آخری 2 رکعت نوافل نماز اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اس نیت سے ادا کر لینی ہے۔ پھر یہ نماز بھی عام نماز کی طرح ادا کرنی ہے، اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھ لینی ہے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لے۔ اب رات میں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا ایک بار پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 50 بار پڑھنا ہے، اور اس طرح یہ 4 رکعت نوافل ادا کرنی ہے۔ اور پھر اپنے لیے دعا مانگ لے اور 15ویں شریف کا روزہ بھی ضرور رکھے۔ اب اس رات میں 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے، اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 15 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھی درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کر روزی میں برکت اور کشادگی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی روزی میں کشادگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد 14 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز آپ 2 رکعت سے ادا کریں گے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ لے، اور اس طرح یہ 14 رکعت نوافل نماز ادا کر لے۔ اب یہ نماز آپ کو 4 سلام سے ادا کرنی ہے، یعنی آپ کو یہ نمازیں 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔
اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 25 بار پڑھنا ہے۔ اب گناہوں کی معافی کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ 8 رکعت نوافل نماز ادا کرنے والے کی بخشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ نماز 2 سلام سے ادا کرنی ہے، یعنی یہ 8 رکعت نوافل نماز 4 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ اس طرح یہ 8 رکعت ادا کر لینی ہے۔ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دے گا جو اسے قبر کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 14 رکعت نوافل نماز 7 سلام سے ادا کرنی ہے، یعنی یہ 14 رکعت نوافل نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی، آپ چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب 100 رکعت نوافل نماز ادا کرنے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ صلاۃ الخیر کی نماز۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 100 رکعت ادا کرنی ہے۔ اب یہ نماز ادا کرنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ نماز آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گی انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس رات میں جو کوئی بھی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو یہ ہوئی شب بارات کی رات کی خاص نوافل نمازیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔